اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ، ہومیو پوائنٹ میڈیکل سینٹر، میٹری بورڈ آفس نازم آباد سے آج کی جو ہماری بیماری ہے جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے، وہ ایک مشہور اور معروف مسئلہ ہے اور ہر گھر کے بچوں کے ساتھ اور بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور بہت عرصے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے یہ وارمز یعنی پیٹ کے کیڑوں کی بیماری ہے۔ ہم جس ماحول میں اس وقت رہ رہے ہیں اور جو چیزیں کھا رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ جس انوائرمنٹ میں موجود ہیں، اس میں ہر 3 سے 6 مہینے بعد بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں گورنمنٹ ڈسپنسریوں سے جو ہے وہ بچوں کو ہر 2-3 مہینے بعد جو ہے یا 6 مہینے بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں دی جاتی تھی، وہ سلسلہ اب موجود نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی ایسی وجوہات ہیں جو کہ سامنے ہی سامنے ہیں، جس کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں جو ہے کیڑوں کی جو سب سے بڑی وجہ عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عام بچوں کے جو جسم کی صفائی ستھرائی ہے وہ نہ ہونا۔ اگر جسم صاف بھی ہے تو ناخن جو ہے ان کے بڑھے ہوئے ہونا، ناخنوں میں میل جمع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ننگے پاؤں گھومنا، کھانے پینے میں جو بازار میں ٹافیاں ملتی ہیں آج کل 2-2 روپے والی، 1-1 روپے والی یا 3-3 روپے والی، ان ٹافیوں کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ان کی کیڑوں کی پیدائش میں معاون ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ اسی طرح سے بہت سارے بچے جو ہے ایسی چیزیں کھاتے ہیں کھانے میں جو بازار کی ہوتی ہیں، تو یہ سارے عناصر مل کر جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کا باعث بنتے ہیں، اور بچہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے کمزور بھی رہتا ہے۔ عام طور پر اس کی رنگت بھی پیلی ہو جاتی ہے، کچھ جگہوں پر کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رات کو سونے میں ڈر کے اٹھ بھی جاتا ہے، اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے اس کی جسم کی نشو و نما، اس کی گروتھ، اس کے اندر خون کی کمی، یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گروتھ اور نشو و نما کم ہو جاتی ہے، اور بلڈ جو ہے وہ بھی اس میں مطلب ظاہر ہے جب اس کو کھانے کو جو ملے گا، پیٹ کے کیڑے کھا جائیں گے تو بچہ تو کمزور بھی ہوگا۔ تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور ہم مہینوں سالوں جو ہے وہ بچے کو عام طور پر پیٹ کے کیڑوں کی دوا نہیں دیتے۔ ڈاکٹرز بھی بخار، نزلہ، کھانسی، زکام، پیٹ درد، موشن الٹی، ان دواؤں کے اوپر جو ہے وہ زور رکھا جاتا ہے عام طور پہ، اور بچہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کچھ بڑے افراد میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں بے انتہا بھوک لگتی ہے۔ یعنی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے 2 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو بھوک بالکل نہیں لگتی، کم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھنے پر جو ہے منہ سے رال بھی بہتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے پیٹ کے کیڑوں کی، آپ کے منہ سے رال بہتی ہے۔ بعض بچے جو ہے وہ دانت پیستے ہیں رات میں، بہت زور سے کٹ کٹ کی آوازیں ان کے منہ سے آتی ہیں، تو مائیں بھی پریشان رہتی ہیں کہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں جس میں کیڑے ہوں، بچہ الٹا سوتا ہے، پیٹ زمین کے ساتھ لگا کے سوتا ہے عام طور پر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے بستر پر یورین پاس کر دیتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں والے بچے۔ تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو کہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ عام طور پر یہ تو ہے کہ آپ اس کے جسم کی صفائی کر دیں، اس کے ناخن صاف کر لیں، کھانے پینے میں اس کی احتیاط کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ میٹھا نہ کھلائیں اگر وہ مانگتا ہے، یا باہر کی چیزیں ٹافیاں یا پھر اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں، ببل گم وغیرہ یا کیمیکلز والی چیزیں ایسی ہیں، مختلف قسم کے چورن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب عناصر مل کر جو ہے وہ بچوں کا پیٹ خراب کرتے ہیں، اور یہ سالوں سال بچے اس طرح سے رہتے ہیں۔ ان پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے جب بچہ ویک ہوتا ہے تو اسی کا اثر، ویکنس کا اثر اس کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے۔ بچے کو جو ہے وہ پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا، اور وہ تھک جاتا ہے جلدی، بہت زیادہ ہانپ جاتا ہے، اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن جانے کے بعد پریشان رہتا ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آلٹرنیٹ میڈیسن میں یعنی ہومیوپیتھی میں اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے، اور اگر ڈاکٹر کے کہنے پر اتنی دیر تک جتنی دیر تک ڈاکٹر کہتا ہے دوائیں مستقل استعمال کی جائیں تو کم از کم 4-6 مہینے تک تو آپ کو سکون مل سکتا ہے بچے کو۔ لیکن چونکہ پانی پینے کا اور غذا اور چیزیں ایسی ہیں بڑے شہروں میں خاص کر، تو 6 مہینے بعد تو یا 8 مہینے بعد دوبارہ سے یہ مسئلہ سر اٹھا سکتا ہے۔ تو مستقل بنیادوں پر ہمیں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بڑوں کو جو بھی ہیں، خاص کر بوڑھے افراد کو بھی پیٹ کے کیڑوں کی دوا جو ہے وہ استعمال کراتے رہیں۔
ہمارے یہاں ہومیوپیتھی میں جو ہے کچھ مخصوص دوائیں ہوتی ہیں جس میں چھوٹے سائز کے کیڑوں کی بھی ہوتی ہیں اور بڑوں کی بھی. چھوٹے بچوں میں ایک سینا نام سے دوا آتی ہے, CINA, سینا, جسے ہم سائنا بھی کہتے ہیں لیکن عام طور پر اس کی اسپیلنگ میں سینا ہے. وہ چھوٹے چنونوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے. اور اگر سنگل دوا صرف سینا ہی گھر میں لا کے جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ پانی میں ڈراپس ملا کے بچوں کو دیتے ہیں, ½ کپ واٹر میں, 1 مہینے سے 1.5 مہینے مستقل دیں تو چھوٹے چنونے جو ہیں اس سے ختم ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر بڑے سائز کے کیڑے ہوں یا شک ہو کہ بڑے کیڑے ہیں یا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے, اس پہ ہاتھ مارنے سے دھپ دھپ کی آوازیں آ رہی ہیں, چہرہ بالکل جو ہے پیلا ہوا ہے, تو سینٹونائنم یا پھر سینٹونائن کے نام سے ایک دوا آتی ہے 30 پوٹینسی میں, وہ بھی اسے بھی آپ سنگل ڈوز میں یعنی صرف پانی میں ملا کر 10 قطرے دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں. لیکن سینٹونائن کو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 15 سے 20 دن زیادہ استعمال بالکل نہیں کرنی ہے. یعنی بچوں کو 10-12 دن اور 15 دن اس کے بعد نہیں, اور بڑوں کو 20 دن بس, اس کے بعد وہ بند کر دینی ہوتی ہے. سینا جو ہے وہ چھوٹے چنونوں کے لیے جو دوا ہے وہ عام طور پر مہینے 1.5 مہینے تک استعمال کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک کمپنیز کے کچھ کمبینیشن بھی ہیں. ویسے تو سب کمپنیز کے ہی ہیں لیکن میری تجربے میں 2 کمپنیاں زیادہ ہیں, ایک میکٹم ہومیو فارما اور ایک BM. میکٹم ہومیو فارما کا جو ہے وہ T نمبر آتے ہیں عام طور پہ T26 کے نام سے آتا ہے, تو وہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس میں 3-4 دوائیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ مہینے 1.5 مہینے بچے کو پلایا جائے پانی میں ڈال کے ڈراپس کی صورت میں تو اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. BM کا 43 نمبر ہے, اس کا رزلٹ اچھا ہے. اس طرح سے HR14 بھی ہے مسعود کا, HR14 کے نام سے, بٹ اس کا ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہے. بڑے افراد لے سکتے ہیں لیکن بچے یہ ہے تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس میں اوائڈ کر لیں, الٹی کر دیں, تو دیکھ بھال کے دینا پڑتا ہے. اچھا, بچوں کو جب پیٹ کے کیڑوں کی دوا پلائی جائے تو یہ بھی ضروری ہے کہ عام طور پر 1 ہفتے بعد یا پھر 15 دن بعد آپ انہیں گرم دودھ کے اندر تھوڑا سا اوپر کیسٹر آئل 15 ml یا 10 ml کی شیشی آتی ہے کیسٹر آئل کی, جو عام میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے, تو 1 شیشی کیسٹر آئل کی ڈال کے ½ کپ یا دودھ گرم کر کے, میٹھا دودھ ہو, وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ پلا دیں پیٹ صاف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو کیسٹر آئل نہ ہو تو آپ روغن بادام لے لیں. بادام کا روغن کی بوتل ہے, اس میں 1 چمچ بھر کر 1 کپ دودھ میں گرم میں پیٹ کے کیڑوں کی دوا دینے کے 10-15 دن بعد آپ بچے کو وہ پلا دیں پیٹ صاف کرنے کے لیے. یاد رکھیے, عام طور پر جو بچے کم پانی پیتے ہیں یا عام طور پہ قبض کا شکار رہتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کیڑے زیادہ ہوتے ہیں, یا پھر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچوں کو قبض یا کی شکایت بھی رہتی ہے. تو بچے کو پانی آپ نے زیادہ پلانا ہے, بڑے بھی کو بھی پانی زیادہ پلانا ہے. عام طور پہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھول جاتے ہیں پانی پینا, 1-2 گھنٹے ہم پانی پیتے ہی نہیں ہیں, تو ہماری آنتوں کا بالکل آخری حصہ جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹول پاس نہیں ہوتا اور ہمیں قبض کی بیماری بھی ہو جاتی ہے. وہ پیٹ میں کیڑوں کو پالنے کے لیے یا پھر بڑھانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک اور دوا ہے ہومیوپیتھی میں ہی نیٹرم فاس کے نام سے, نیٹرم فاس اور اسپائجیلیا, یہ 2 دوائیں بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں. نیٹرم فاس 30 میں استعمال کی جاتی ہے, اسپائجیلیا بھی. بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کو یا بڑے کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر میں قریبی ڈاکٹر کی کلینک پر لے جائیے اور وہاں پر ان سے بات کر کے ان سے کہیں کہ اسے پیٹ کے کیڑوں کی باقاعدہ دوا دے دیں. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ اپنے بچے کو خیال کیا پیٹ کے کیڑوں کی دوا کا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحت مند بھی ہوگا, جو وہ کھائے گا اس کے جسم کو لگے گا, خون کی کمی اس کی پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اس کی صحت اچھی ہوگی تو بچے کی جو تعلیم ہے اس پر بھی فرق پڑے گا, اس کا پڑھنے میں دھیان لگے گا, اس کی بے چینی پریشانی ختم ہو جائے گی. ورنہ پھر رات کو اٹھ کے سونے والے بچے, سو کر اٹھ جانے والے بچے اچانک جو چیخ مار کے اٹھ جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں, اس طرح سے بعض اوقات بستر پر یورین پاس کرنے والے بچے, یا پھر بالکل پیلا منہ ہو, بالکل خون کی کمی والے بچے ہوں, اس ٹائپ کے بچے جو زیادہ بعض اوقات بہت زیادہ کھانا مانگتے ہوں, باہر کے زنگر برگر چپس ہر چیز کھا رہے ہوں, یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک سمٹمز ہوتی ہیں ایسے بچوں کی. تو ایسے تمام بچوں کو ہے آپ کوشش کر کے ضرور بضرور ہر 6 مہینے میں 3 مہینے میں اس کے بعد 1 دفعہ ضرور جو ہے وہ ڈراپس کی صورت میں آلٹرنیٹ میڈیسن ضرور دیں وارمس کے لیے. امید ہے کہ اس سے انہیں بہت زیادہ فرق پڑے گا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ جب آپ لیکچر سن رہے ہو تو آپ تک آنے والی بیماریوں کے جو لیکچر ہیں وہ ہیں, صحت کے موضوع پر مختلف ویڈیوز ہیں, وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکیں. اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ضرور اپنے بچوں کی صحت کا اس معاملے میں خیال رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.